السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 64 پڑھیں گے۔ کتاب الطلاق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطلاق۔ جی، سب سے پہلے طلاق کے لغوی اور شرعی معنی پڑھتے ہیں۔ طلاق کا لغوی معنی ہے چھوڑ دینا، جبکہ شرعی اصطلاحی معنی الفاظ طلاق میں سے کسی لفظ کے ساتھ قید نکاح کو اٹھا دینا ہے۔ طلاق کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ طہر میں ایک طلاق دی جائے اور پھر عدت گزرنے تک دوسری طلاق سے احتراز کیا جائے اور کوئی طلاق مزید نہ دی جائے۔ شریعت میں طلاق دینے کا یہ سب سے احسن اور بہترین طریقہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد وہ عورت اس کی منکوحہ نہ رہے گی اور ان کی آپس میں مفارقت اور جدائی ہو جائے گی، الا یہ کہ یہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ طلاق حسن، 3 طہروں میں متفرق 3 طلاقیں دے، یعنی ہر ایک طلاق ایک طہر میں دی جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد یہ عورت طلاق مغلظہ والی ہو جائے گی اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی حلالہ شرعی ضروری ہے۔ تیسری قسم تھی طلاق بدعت۔ طلاق بدعت کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم طلاق بدعت بالعدہ، یعنی ایک ہی طہر میں 3 اکٹھی طلاقیں دے دینا یا اکٹھے ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، یہ ہے طلاق بدعت بالعدہ۔ دوسری قسم ہے طلاق بدعت کی طلاق بدعت بالزمان، یعنی ایام مخصوصہ کے زمانے میں طلاق دینا، یعنی حیض کے ایام میں عورت کو طلاق دینا، یہ بھی طلاق بدعت کی قسم ہے۔ یہ بنیادی طور پر طلاق کی یہ 3 اقسام ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعت۔ آگے وقوع کے اعتبار سے، طلاق دینے کے اعتبار سے طلاق کی 2 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائنہ۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ لفظ طلاق کے ساتھ صراحتاً ایک طلاق یا 2 طلاق کے الفاظ استعمال کرنا۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عدت میں دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، عدت میں رجوع کر سکتا ہے، خواہ رجوع قولی ہو یا فعلی ہو۔ عدت گزر جانے کے بعد یہی طلاق خود بخود بائنہ ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر عدت گزر جائے تو وہ بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا، نکاح ضروری ہے۔ یہ ہے طلاق رجعی کا حکم۔ آگے طلاق بائنہ، الفاظ کنایہ کے ساتھ طلاق دینا۔ مثلا اگر کوئی خاوند بیوی کو طلاق کی نیت سے لفظ حرام کہتا ہے یا اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو اپنے میکی چلی جا یا پردہ کر لے یا تو میرے لیے اجنبی ہے، ان تمام جملوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے جب وہ طلاق کی نیت کرے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ خاوند عدت میں ہو، عدت میں یا عدت کے بعد باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، یعنی رجوع کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے نکاح۔ طلاق دینے کی ایک تیسری قسم بھی ہے، طلاق مغلظہ، اکٹھی 3 طلاقیں دے دینا یا متفرق طور پر 3 طلاقیں دے دینا، تو یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عورت اس خاوند کے لیے بغیر شرعی حلالہ کی حلال نہیں ہو سکتی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی من خبب امرأة علی زوجها۔
عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارنا برانگیختہ کرنا، اس کی مذمت کا بیان۔ جی عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر سے یا غلام کو اس کے آقا سے بدگمان کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کے خلاف غلام کو اس کے آقا اور بیوی کو اس کے شوہر سے بدگمان کرے یا اس کے خلاف برانگیختہ کرے، وہ ہماری تعلیمات پر نہیں چل رہا۔ فائدہ: دلوں میں بدگمانی پیدا کرنا، گھر اور سماج میں انتشار پیدا کرنا جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ طلاق کے معاملات میں بدگمانیاں اور دوسروں کی لگائی بجائی اہم عنصر ہوتی ہے، اس کی احادیث مبارکہ میں مذمت آئی ہے۔ باب فی المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له۔ جی، عورت اپنے ہونے والے شوہر سے اس کی پہلی والی بیوی کو طلاق کا مطالبہ کرے، اس کا بیان۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنها لها ما قدر لها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنی بہن یعنی کہ سوتن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، طلاق نہ چاہے، تاکہ اس کا حصہ بھی خود حاصل کر لے۔ وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، بلکہ نکاح کر لے، اس کو وہی ملے گا جو اس کی تقدیر میں ہوگا۔ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ، جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا وہی اس کو ملے گا۔ باب فی کراہیت الطلاق، طلاق انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اس کا بیان۔ عن محارب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق۔ حضرت محارب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن امور کو مباح کیا ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ جن امور کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الى اللہ عز وجل الطلاق۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ باب فی طلاق السنہ، مسنون طریقے پر طلاق دینے کا بیان۔ جی، عن نافع عن عبد الله بن عمر انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك فقال رسول مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں ہی طلاق دے دی۔ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حیض کے ایام میں طلاق دے دی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، مرہ فلیراجعها ثم لیمسکها حتی تطہر ثم تحیض ثم تطہر۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اس کو حیض آئے، پھر وہ پاک ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے تو وہ اپنے نکاح میں اس کو روکے، وَإِن شَاءَ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ الثَّانِي، اور اگر وہ چاہتا ہے تو صحبت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دے۔ پس یہ وہ عدت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے۔ یہ وہ مدت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ان کو اس طریقے پر طلاق دی جائے۔ جی، طلاق سنت ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر طلاق دینی ہے تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ عورت کو
پاکی کے زمانے میں جماع کیے بغیر طلاق دی جائے اور اس پر دو گواہ بھی بنا لیے جائیں جس طرح کے نکاح پر بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہے طلاق کا سنت طریقہ کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے اور ایسے طہر میں کہ جس میں اس سے ابھی تک اس نے جماع نہیں کیا، صحبت نہیں کی۔ وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے اس روایت سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل۔ جی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کو حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر جب وہ پاک ہو جائے یعنی کہ حالت طہر میں وہ چاہے تو اس کو طلاق دے دے یا حاملہ ہو جائے تو طلاق دے دے۔ عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا، غصہ میں آنا وہ اس سبب سے تھا کہ جس طریقے سے طلاق دینا مسنون اور صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے عبداللہ بن عمر نے طلاق نہیں دی تھی، اس لیے رسول اللہ غصے میں آگئے۔ ثم قال مروا فليراجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلق طاهرا قبل أن يمس ذلك الطلاق فذلك أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره۔ ان احادیث میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ کہا گیا کہ جن ایام میں یعنی ایام حیض میں طلاق دی ہے اس کے متصل طہر میں طلاق نہیں دینی ہے، بلکہ اس طہر کے بعد حیض آئے گا، حیض کے بعد جب دوسرا طہر آئے گا اس طہر میں اگر چاہے تو طلاق دے دے، اگر چاہے تو رکھ لے۔ ممکن ہے، اس کی حکمت کیا ہے، ممکن ہے کہ اتنی دیر میں عبداللہ بن عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور طلاق کی نوبت ہی نہ آئیے، اس کی حکمت تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متصل طہر میں طلاق دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ طہر ثانی میں اتنے لمبے عرصے تک تاخیر کرنے کا جو سبب ہے وہ یہی ہے تاکہ طلاق دینے کی کہیں نوبت ہی پیش نہ آئے۔ وبقال حدثنا حسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة۔ اس میں یہ بیان ہے کہ حضرت یونس بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا تم نے اپنی بیوی کو کتنی طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا ایک۔ وبي قال حدثنا القعنبي حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف ابن عمر؟ قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مروا فليراجع ثم يطلقها في قبول عدتها قال قلت فيعتد بها قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق۔ حضرت یونس بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ دریافت کیا کہ ایک شخص نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ انہوں نے پوچھا کیا تو ابن عمر کو جانتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے اپنے بارے میں کہا ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور پھر اگر چاہے تو عدت کے شروع میں ہی طلاق دے دے، یعنی حیض سے پاک ہوتے ہی جماع اور صحبت کیے بغیر وہ طلاق دے دے۔ میں نے کہا پہلی طلاق جو اس نے حیض کی حالت میں دی شمار ہوگی؟ ابن عمر نے کہا کیوں نہیں، بھلا اگر وہ
رجعت نہ کرتا اور حماقت کرتا تو کیا وہ طلاق شمار نہ ہوتی؟ تو لا محالہ حالت حیض میں دی گئی طلاق اگرچہ معیوب ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن پھر بھی وہ طلاق شمار ہوگی، وہ طلاق شمار ہوگی۔ ارائیت ان عجز واستحمق، مطلب یہ ہے کہ بھلا تم بتاؤ اگر وہ رجوع کرنے سے عاجز آتا اور اس ایام حیض میں دی گئی طلاق دے کر وہ حماقت کرتا تو دی ہوئی طلاق کیا وہ شمار نہ ہوتی؟ تو لا محالہ وہ جب طلاق شمار ہوگی تو اس طرح اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ تب بھی وہ طلاق شمار ہوگی۔ جی اگلی روایت دیکھیں، وہ بھی قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ایمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائزا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائز على عهد رسول الله، فسأل عمر رسول الله فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائز. قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. أما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك. وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. ما قال ابو الزبیر، یہ جملہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے جو امام ابو داود کہہ رہے ہیں والأحاديث كلها على خلاف ما قال ابو الزبیر، اور خلاف کس کا ہے؟ ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں جی۔ حضرت ابو الزبیر نے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ غلام عبد الرحمن بن ایمن کو عبداللہ بن عمر سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی؟ ابن عمر نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر نے زمانہ رسالت میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ سے کیا۔ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بس آپ نے اس کو مجھ پر لٹا دیا، یعنی مجھے رجعت کا حکم دیا اور اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ یہ والا جملہ ہے جو اس روایت میں آ رہا ہے وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، اور اس طلاق کا یعنی حالت حیض میں دی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ فرمایا جب وہ حیض سے پاک ہو جائے فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ، تو چاہیے کہ طلاق دے، اگر اختیار ہے چاہے تو طلاق دے، چاہے تو اسے اپنے پاس رکھ لے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی جب تم اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دینا چاہو تو ان کو آغاز طور میں طلاق دو۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن عمر سے یونس بن جبیر اور انس بن سیری، سعید بن جبیر، زید بن اسلم اور ابو زبیر اور منصور وغیرہ نے بسند ابی وائل نقل کیا ہے۔ سب نے یہی روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا وہ رجوع کرے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، اس کے بعد اختیار ہے چاہے تو طلاق دے اور چاہے تو حسب ثابت اپنے پاس رکھ۔ اور اسی طرح احمد بن عبد الرحمن نے بواسطہ سالم بن عمر سے روایت کیا ہے، لیکن زہری کی وہ روایت جو سالم اور نافع کے واسطے سے ابن عمر سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجعت کرے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے اور پھر حیض آ جائے، پھر حیض سے پاک ہو جائے، اس کے بعد اختیار ہے کہ چاہے تو طلاق دے اور چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ عطا خراسانی سے بھی بسند حسن بن عمر سے اسی طرح مروی ہے جیسے کہ نافع اور زہری سے مروی ہے، اور تمام کی تمام احادیث ابو زبیر کے اس قول کے خلاف ہے۔ یہ جو قول ہے وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، تمام کے تمام
جو راوی ہیں ان کی روایات میں یہ قول نہیں ہے جو کہ ابو زبیر کی روایت میں ہے، اور اس روایت کا مطلب، اس قول کا جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حالت حیض میں دی گئی طلاق کا اعتبار نہیں کیا۔ اب یہ سمجھے کہ ابو زبیر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کی حالت حیض میں دی ہوئی طلاق کا اعتبار نہیں کیا، لیکن امام ابو داود کہہ رہے ہیں ان کا یہ قول تمام احادیث کے خلاف ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق واقع ہوئی مگر اس سے رجوع کیا گیا ہے، اس سے رجوع کیا گیا ہے۔ باب فی نسخ المراجعات بعد التطلیقات الثلاث، تین طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا ہے، اس کا بیان۔ جی، عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير السنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد۔ حضرت مطرف بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عمران بن حسین سے پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دیتا ہے اور پھر رجوع کی خاطر اس سے صحبت کرتا ہے، ثم یقع بها، پھر وہ اس سے رجوع کی خاطر اس سے صحبت کر بیٹھتا، ولم یشہد علی طلاقها، لیکن اس نے اپنی طلاق پر گواہ نہیں بنایا تھا اور نہ ہی رجوع پر، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم؟ انہوں نے فرمایا تو نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی سنت کے خلاف ہی کیا ہے۔ سنت آپ کو بتایا تھا کہ طلاق دیتے وقت دو گواہ بنا لینے چاہیے، اور یہ فرمایا کہ راجعت لغیر سنت، تو نے رجوع بھی سنت کے خلاف ہی کیا ہے۔ جب تو طلاق دے اشہد علی طلاقها، تو طلاق پر گواہ بنا، اور جب رجعت کرے تو رجوع پر بھی گواہ بنا، ولا تعد، اور آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی گواہ کے بغیر نہ طلاق دینا اور نہ ہی رجوع کرنا۔ جی، اگلی روایت عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، وذلك إن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیت قرآنی والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین قروء سے مراد احناف کے نزدیک 3 حیض ہیں، اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں تخلیق کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت اور ابتدائی اسلام میں ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا اور اس کو رجعت کا اختیار باقی رہتا تھا، خواہ اس نے 3 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں۔ فنسخ ذلك، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا طلاق 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد یا تو رکھ لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ فائدہ، یعنی 2 طلاقیں تک حق رجوع باقی رہتا ہے، 2 سے زائد طلاق دے دینے پر یہ حق رجوع ختم ہو جاتا ہے، اب اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ دوسرے شخص سے نکاح کرے اور پھر اس مرد کے نکاح سے بھی نکل جائے، تب وہ دوبارہ سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اسی کو شرعی حلالہ کہا جاتا ہے۔ جی، اگلا ترجمہ الباب، باب فی سنت طلاق العبد، غلام کی طلاق کا بیان۔ جی، ان عمر بن معتب اخبره ان ابا حسن مولى بني نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك هل يصلح له ان يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی نوفل کے آزاد کردہ غلام ابو حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کوئی غلام مرد اپنی غلام بیوی کو 2 طلاقیں دے دے، ثم عتقا،
پھر یہ دونوں آزاد ہو جائیں تو کیا وہ مرد اس سے پھر نکاح کر سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں، رسول اللہ نے ایسا ہی فیصلہ دیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا على علي بإسناده ومعناه بلا إخبار. قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بن مبارک اسی حدیث کو لفظ تحدیث کے بغیر روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے ابو الحسن سے کہا تیری طلاق ایک باقی ہے، بقیت لکت تطلیقۃ واحدۃ، ایک طلاق تیری باقی ہے، قضا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا۔ اگلی روایت عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال طلاق الامات تطلیقتان وقروءها حیضتان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا باندی کی طلاقیں دو ہیں، وقروءها، اور اس کے قروء یعنی کہ اس کی عدت وہ دو حیض ہیں۔ قال ابو عاصم حدثني مظاہر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله الا انه قال وعدتها حیضتان۔ اور اس سند کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس باندی کی عدت جو ہے وہ حیضتان، وہ دو حیض ہیں۔ قال ابو داود ہوا حدیث مجہول، امام ابو داود کہتے ہیں یہ حدیث مجہول ہے، یہ حدیث مجہول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ باندی کی طلاقیں دو ہیں اور اس کی عدت بھی دو حیض ہیں، اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے۔ جی، باب فی الطلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق دینے کا بیان۔ وہ بھی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام تحویل، وبه قال حدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا طلاق نہیں ہے مگر جس کا تو مالک ہے، اور آزاد کرنا نہیں ہے مگر اسی کا جس کا تو مالک ہے، اور بیع نہیں ہے مگر جس کا تو مالک ہے۔ ابن صبا نے اضافہ نقل کیا ہے، نظر کا پورا کرنا نہیں ہے مگر اس کا جس کا تو مالک ہے۔ جی، اگلی روایت وبقال حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له۔ عمرو بن شعیب سے بھی یہی روایت مروی ہے کہ اس میں یہ اضافہ ہے جو کسی گناہ کے کام پر قسم کھا بیٹھے، معصیت پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم نہیں، جو قسم کھا بیٹھے قطع رحمی کی تو اس کی بھی قسم کا اعتبار نہیں۔ عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی نے سابقہ حدیث ذکر کی، البتہ یہ اضافہ کیا ہے کہ نظر درست نہیں مگر اس کام کی جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو اختیار اسی چیز پر ہے جس کا وہ مالک ہو، غیر کی ملکیت پر اسے کوئی حق اور اختیار حاصل نہیں۔ جو عورت اس کی بیوی نہیں ہے، جو اس کے نکاح میں نہیں، اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ جو غلام اس کی ملکیت میں نہیں، اسے آزاد نہیں کر سکتا۔ جو چیز اس کی ملکیت میں، اسے فروخت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی معصیت کی قسم کھا بیٹھتا ہے تو اس گناہ کو کرنے کی شریعت میں اجازت تو نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اس قسم کا پورا کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اس قسم کے کفارہ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قطع رحمی کی اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو اس قسم کا بھی کوئی اعتبار تو نہیں ہے، لیکن چونکہ قسم کو توڑنا شرعی طور پر لازم اور ضروری ہے، اس قسم کے توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ باب فی الطلاق علی غیظ، ایک نسخے میں غلط اور ایک نسخے میں غیظ کا لفظ آیا ہے، غصے کی حالت میں طلاق کا دینا۔
عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قال سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في أغلاق. قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب. جی حضرت محمد بن عبید بن ابی صالح جو مقام ایلیا میں رہا کرتے تھے روایت کرتے ہیں کہ عدی بن عدی کندی کے ساتھ ملک شام سے روانہ ہوا یہاں تک کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے فبعثنی الی صفیہ بنت شیبہ عدی بن عدی نے مجھے صفیہ بنت شیبہ کے پاس بھیج دیا جنہوں نے حضرت عائشہ سے سن کر بہت سی احادیث یاد کر رکھی تھی. حضرت صفیہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا وہ کہتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اغلاق فی اغلاق اغلاق میں نہ طلاق ہے اور نہ ہے عتاق. امام ابو داود کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ غلاق سے مراد غصہ ہے. یہ غصے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی جبکہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ طلاق غصے کی حالت میں واقع ہو جاتی ہے. امام احمد کی دلیل یہ حدیث الباب ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق کہ غصے کی حالت میں نہ تو طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ ہی آزادی. اور جس کو امام ابو داود بھی فرما رہے ہیں کہ میری مراد میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلاق سے مراد غصہ ہے لہذا غصے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. جبکہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس حدیث کا جواب ائمہ ثلاثہ کی طرف سے اس غصے سے مراد وہ غصہ ہے جس سے انسان کا دماغ معوف ہو جائے اور ختم ہو جائے اس کو پتہ نہ چل سکے اس کہ میں اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں. اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. ایسے سخت غصے میں جس میں اس کا دماغ معوف ہو جائے اس غصے میں طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن عام غصے میں جس میں آدمی کا ہوش و حواس باقی رہتا ہے ایسے غصے میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے. دوسرا جواب اس حدیث میں جو طلاق واقع نہ ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق ہمیشہ غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے. طلاق کوئی پیار کی چیز یا عیدی تو ہے نہیں کہ خوشی کی حالت میں دی جائے. اس لیے یہ معنی لینا کہ غصے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی تو پھر تو عام معمول میں اگر ہم دیکھیں تو ہر طلاق غصے میں واقع ہوتی ہے تو کوئی بھی طلاق واقع نہ ہونا چاہیے اور یہ خلاف واقع ہے. امام ائمہ ثلاثہ کی دلیل اس سے اگلے باب کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مذاق کی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے تو غصے کی صورت میں تو بطریق اولا طلاق واقع ہوگی. باب فی الطلاق علی الہزل ہنسی مذاق میں طلاق کا دینا. عن ابن ماهك عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والرجع. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی قصدن ارادتن کرے یا ہنسی مذاق میں کرے جدہن جد وہزلہن جن کو سنجیدگی کے ساتھ کرے یا ہنسی مذاق میں کرے وہ صحیح ہو جائیں گی. ایک نکاح ہے دوسرا طلاق ہے اور تیسرا رجوع کرنا ہے. تو یہ حدیث ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے کہ مذاق کی حالت میں جب طلاق واقع ہوتی ہے تو غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہوگی بطریق اولا. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.